بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجبات احرام کے متعلق دوسرا واجب تلبیہ، یعنی احرام باندھتے وقت تلبیہ پڑھنا واجب ہے۔ اس بارے میں گفتگو جاری تھی۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ایک بار تلبیہ کہنا واجب ہے، جبکہ کثرت کے ساتھ اور بار بار کہنا مستحب ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر عمرہ تمتع ادا کرنے والا جب پرانے مکہ کے گھروں کو دیکھے تو تلبیہ کہنا بند کر دے، اور پرانے مکہ کے گھروں کا مقام اور حد مکہ کی بالائی جانب سے مدینہ کے راستے آنے والے کے لیے عقبہ مدینین ہے، اور جو شخص مکہ کے نیچے اندر والے حصے سے آئے اس کی حد عقبہ ذی طویٰ ہے۔ اسی طرح احتیاط واجب کے بنا پر عمرہ مفردہ انجام دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حرم کے باہر سے داخل ہو تو حرم میں داخل ہوتے وقت تلبیہ کہنا چھوڑ دے، لیکن اگر اس نے ادنیٰ حل سے احرام باندھا ہو تو مکہ کے گھر نظر آنے کی جگہ سے تلبیہ کہنا بند کرے، اور حج بجا لانے والا عرفہ کے دن زوال کے وقت تلبیہ کہنا بند کرے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ جو مسجد شجرہ سے احرام باندھے وہ تلبیہ کو اول بیضاء جو ذوالحلیفہ کے آخر میں ہے اور جہاں سے زمین ہموار ہوتی ہے تک مؤخر کرے۔ اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ تلبیہ کہنے میں جلدی کرے، یعنی میقات میں کہے اور بلند آواز میں کہنے میں بیضاء تک تاخیر کرے، لیکن یہ حکم مردوں کے لیے ہے، جبکہ عورتوں کے لیے کسی بھی مقام پر تلبیہ کہنے کے لیے آواز بلند نہ کرے۔ اگر عورت تلبیہ یا نماز طواف میں آواز بلند کرے تو اس کا عمل باطل نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احرام کے صحیح ہونے میں حدث اصغر یا حدث اکبر سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، چنانچہ وہ شخص جو حدث اصغر یا اکبر کی وجہ سے محدث ہوا ہو، مثلا مجنب، حائض اور نفساء وغیرہ، اس کا احرام صحیح ہے۔ مناسک حج میں درج ہے کہ مستحبات احرام میں سے میقات پر غسل کرنا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کوئی شخص تنعیم میں واقع ان غسل خانوں میں غسل کرے جن کا کچھ حصہ حرم میں شمار ہوتا ہے، اور اس غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں رہتی، تو اس کے عمرہ مفردہ کا حکم کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس کا غسل اور عمرہ مفردہ دونوں صحیح ہیں، کیونکہ احرام کا غسل خود میقات سے کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ میقات پہنچنے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمرہ مفردہ کے لیے میقات سے کیا گیا غسل احرام وضو سے کفایت کر جاتا ہے، یعنی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات یہ کہ اگر کوئی احرام کی 2 چادریں پہننے کے بعد اور اس جگہ سے گزرنے سے پہلے جس جگہ تک تلبیہ کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے شک کرے کہ تلبیہ کہا ہے یا نہیں تو سمجھے کہ نہیں کہا، اور اگر تلبیہ کہنے کے بعد شک کرے کہ تلبیہ صحیح کہا ہے یا نہیں تو سمجھے کہ صحیح کہا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جو شخص میقات پر تلبیہ کہنا بھول جائے پھر اس وقت یاد آئے جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکا تھا، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر اس کے لیے میقات لوٹنا اور وہاں سے احرام باندھنا ممکن ہو تو وہیں سے احرام باندھے، وگرنہ ان 4 صورتوں کی طرف رجوع کر کے اپنا وظیفہ معین کر لے۔ وہ 4 صورتیں میں نے اپنی سابقہ ویڈیو یعنی قسط نمبر 4 میں تفصیلی ذکر کر دیا، تو آپ مومنین قسط نمبر 4 کی طرف رجوع کر کے اپنا وظیفہ معین کر سکتے ہیں، کہ جہاں پر ذکر کیا تھا کہ اگر مکلف بھول کی وجہ سے، بے ہوشی یا حکم شرعی سے لا علمی کے سبب بغیر احرام کے گزر جائے تو وہاں پر 4 صورتیں بنائی تھیں۔ احرام کے واجبات میں سے تیسرا واجب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ۔